بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول به وہ اسم منصوب ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ مفعول به سے متعلق سبق بھی ہم نے پڑھا، مثالیں بھی ہم نے پڑھی، اس کی کچھ تمرینیں بھی ہو گئیں۔ آج جو تمرین ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں اجعل احد الاسمین اللذین بین قوسین فاعلا والآخر مفعولا به فی جمل مفیدۃ، کہ دو اسموں میں سے کہ وہ دو اسم جو دو قوسین کے درمیان میں ہیں ان میں سے ایک کو فاعل بناؤ، دوسرے کو مفعول به بناؤ مفید جملوں میں۔ الولد، الماء، السفینہ، الہوا، ہر بین القوسین ہر جگہ میں دو اسم ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کو فاعل بنا لینا ہے، دوسرے کو مفعول به بنا لینا ہے۔ الحر، اللحم، الرسالۃ، الخادم، الغزال، الاسد، التلمیذ، الدرس۔ تمرین نمبر 6، ہات اربع جمل یکون المفعول به فی الاولی من الانسان، 4 جملے لاؤ کہ ان میں سے پہلے والے جملے میں مفعول به انسانوں میں سے ہو، وفی الثانیۃ من الحیوان، اور دوسرے جملے میں مفعول به حیوانات میں سے ہو، وفی الثالثۃ من النبات، تیسرے جملے میں مفعول به نبات میں سے ہو، وفی الاخیرۃ من الجماد، اور آخری جملے میں جماد میں سے ہو۔ تمرین فی الانشاء، ہات 5 جمل تکون کلمۃ القمح فی کل منها مفعولا به، 5 جملے لاؤ کہ ان میں القمح کا جو کلمہ ہے یہ مفعول به ہو ہر ایک جملے میں۔ ہات 5 جمل، 5 جملے لکھو لاؤ تکون کلمۃ القطن، کہ اس میں قطن کا جو کلمہ ہے، قطن سے مراد روئی، فی کل منها مفعولا به، ہر جملے میں یہ کلمہ مفعول به واقع ہوا ہو۔ تمرین فی الاعراب، نموذج، حمل الجمل الحطب، حمل الجمل الحطب، حمل فعل ماض، الجمل فاعل مرفوع، اور الحطب مفعول به منصوب۔ دوسرا جملہ، یأکل الذئب الشاة، یأکل فعل مضارع، الذئب فاعل مرفوع، اور الشاة مفعول به منصوب۔ تو یہ اس کا نمونہ ہے، اس میں مفعول به کو چھوڑ دیا ہے کتاب والے نے غلطی سے، لیکن یہ اسی طرح سے بنتا ہے جیسے میں نے بتایا۔ اعرب بالجملتین الآتیتین، آنے والے 2 جملوں کا اعراب تم بیان کرو، یعنی اس کی ترکیب تم کرو۔ صاد الغلام سمکۃ، صاد الغلام، غلام نے شکار کیا، سمکۃ ایک مچھلی کا۔ تجمع البنت الازہار، بچی جمع کرتی ہے پھولوں کو۔ تو ان 2 جملوں کی آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ فاعل اور مفعول به میں موازنہ۔ الامثلہ، یجر الحصان العجلہ، گھوڑا گاڑی کو کھینچتا ہے، اس کو ساتھ چلاتا ہے۔ قطف الغلام الزہرہ، بچے نے توڑا پھل کو نہیں، میوے کو، استغفر اللہ، یعنی بچے نے توڑ دیا الزہرۃ پھول کو۔ ربطت فاطمۃ الجدیہ، فاطمہ نے بکری کے بچے کو باندھ دیا۔ یسقی الفلاح الزرع، کاشتکار کھیت کو سیراب کرتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے۔ قذف اللاعب الکرۃ، کھیلنے والے نے، کھلاڑی نے گیند کو پھینکا۔ حبس الشرطی اللص، پولیس والے نے چور کو بند کر دیا، قید کر دیا۔ اب نتائج کیا نکلے؟ عرفنا فی مما مضی، گزشتہ سبق سے ہمیں معلوم ہوا، ہم نے یہ پہچانا،
ونعرف من تأمل الأمثلة السابقة ما يأتي، اور گزشتہ جو مثالیں ہیں ابھی جو گزری ان میں غور کرنے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ان کل فاعل و کل مفعول به اسم، کہ ہر فاعل اور ہر مفعول به اسم ہے۔ اور دوسری بات ان الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل، کہ فاعل وہ ہے کہ جس سے فعل صادر ہوا ہے، وان المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، اور مفعول به وہ ہے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ نمبر 4 ان الفاعل آخرہ مرفوع، کہ فاعل کا آخر مرفوع ہے۔ اور نمبر 5 ان المفعول آخرہ منصوب، کہ مفعول به کا آخر منصوب ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمیں گزشتہ سبق سے معلوم ہوئی۔ آگے مبتدا اور خبر کا سبق ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔